رمضان المبارک کا انتخاب امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزہ فرض کرنے کے لیے رمضان المبارک کو کیوں منتخب کیا گیا، اس کی اصل حکمت کیا ہے؟ تو یہاں یہ جاننا چاہیے کہ اصل حکمت وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن قرآن و سنت کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی بہت ساری ایسی خصوصیات ہے جو صرف اسی مہینے کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کو وہ خصوصیت اس سلسلے میں حاصل نہیں ہے۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں تمام آسمانی کتابیں صحائف کا نزول ہوا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر قرآن مقدس کا جو نزول ہوا وہ اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ تو خود قرآن مقدس ہمیں یہ بتلاتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت ہے۔ تفسیر مظہری وغیرہ کے اندر اس سلسلے میں یہ بحث نقل کی گئی ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، جو تعداد میں تقریباً 10 تھے۔ 700 سال بعد 6 رمضان المبارک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول ہوا۔ 500 سال بعد حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر 13 رمضان المبارک کو زبور کا نزول ہوا ہے۔ یہ 500 سال کا جو ہے الٹ پھیر ہے دونوں کے درمیان۔ زبور سے 1200 سال بعد 18 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا۔ انجیل کے پورے 600 سال بعد 24 رمضان المبارک کو لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر پورے قرآن کریم کا نزول ہوا، اور اسی ماہ کی اسی تاریخ کو خاتم النبیین حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس سلسلے میں تفسیر مظہری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181، روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161 کا جو ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61 کا مطالعہ جو ہے وہ کافی مفید تر ثابت ہوگا۔ مختصراً یہ کہ تفسیر مظہری وغیرہ کے اندر اس طریقے سے نقل کیا گیا ہے، روی عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انزل صحف ابراہیم فی 3 لیال مزینہ من رمضان ویروی فی اول لیلۃ۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے تفسیر مظہری کے اندر نقل کیا گیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195، بلوچستان بک ڈپو مسجد روڈ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے روح المعانی کے اندر ہے، واخرج الامام احمد والطبرانی من حدیث واصل بن اسقع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال نزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان۔ یہ تفصیلی بحث جو ہے روح المعانی کے اندر نقل کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61، ادارت الطباعت المنیریہ کے تحت جو ہے چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ دوسری خصوصیت یہ کہ نوافل کا درجہ فرائض کے برابر اور ایک فرض کا درجہ 70 فرائض کے برابر اسی ماہ میں خاص طور سے نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ الترغیب و ترہیب کے اندر ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضہ۔ یہ الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217 پر جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تیسری خصوصیت رمضان المبارک یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ یہ الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 جو مصر کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر جو ہے اس کو اس طریقے سے نقل کیا گیا ہے۔ چوتھی صورت یہ کہ
चौथी रमज़ान मुबारक की खसूसियात में से ये है कि रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह ताला ने 5 चीज़ें इस उम्मत को ऐसी दी है जो पहले किसी भी उम्मत को अल्लाह ताला ने नहीं दी, और वो 5 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, रोज़ेदार की मुँह की जो बू होती है वो अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा होती है। दूसरी के इफ्तार के वक्त मछलियाँ उन रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती रहती हैं। तीसरे के रोज़ेदारों के लिए हर रोज़ जन्नत को सजाया जाता, आरास्ता किया जाता, मुज़य्यन किया जाता है। चौथे ये कि रमज़ान मुबारक में सरकश शयातीन बंद कर दिए जाते हैं ताकि रोज़ेदार रमज़ान में उन बुराइयों तक ना जा सके जहाँ गैर रमज़ान में इंसान चले जाता है। पाँचवीं के रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। ये 5 खसूसियात जो है रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ेदारों को दी जाती है। अत-तरग़ीब व तरहीब में तफसीली रिवायत नक़ल की है। रुविया नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊतियत उम्मती ख़म्स ख़िसाल फ़ी रमज़ान लम तुअतिहिन्ना उम्मा क़ब्लहुम खुलूफ फ़मिस साइम अत्यब इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क। इस तरीके के जो है काफ़ी तफसीली रिवायत अत-तरग़ीब व तरहीब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 214 शिरकत मुस्तफ़ा अलबाबी अल-हलबी मिस्र का जो छपा हुआ पुराना नुस्खा है उसके अंदर। इसी तरीके से रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहज्जी रा, उन्वान है रमज़ान का इंतखाब, सफ़ा नंबर 93 और सफ़ा नंबर 94, सफ़ा नंबर 95, इन 3 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये पूरी बहस। आप वहाँ इस पूरी तफसीली बहस को देख सकते हैं।